چرند پرند کے علاوہ جن بھوت بھی حضرت سلیمان کے تابع فرما تھے۔ جنوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ عرب کے مشرک بھی یہی سمجھتے تھے کہ جنوں کو واقعی علم الغیب ہے، اس لیے وہ لوگ غیب کی باتیں جاننے کے لیے جنوں کے پیچھے پیچھے پھرا۔ حضرت سلیمان جنوں سے تعمیرات اور محنت و مشقت کے کئی ایسے کام کروایا کرتے تھے جو عام انسانوں کی طاقت سے بالکل باہر ہوں۔ کارکن جن یہ سب کٹھن کام کر تو دیتے تھے مگر اسے جبری بگاڑ اور ذلت کا عذاب سمجھتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا ہے تو آپ نے جنوں کو تمام غیر مکمل تعمیراتی کاموں کی تفصیلات بتا دیں اور خود اپنے شیش محل میں چلے گئے۔ اس شیش محل میں آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور عبادت میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ آپ کی عادت تھی کہ لمبے لمبے عرصہ خلوت میں رہ کر یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے یہ دعا بھی مانگی کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو تعمیرات کا کام ختم ہونے سے پہلے جنوں کو اس کی اطلاع نہ ہو تاکہ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ چھاڑ کر ادھر ادھر کھسک نہ جائیں۔ دوران عبادت آپ اپنے عصا کے سہارے بیٹھے یا کھڑے تھے کہ اسی حالت میں 924 قبل از مسیح میں آپ کا انتقال ہو گیا مگر کسی کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ کارکن جنوں کو آپ شیشے کے محل میں بدستور اپنے عصا پر سہارا لیے نظر آتے رہے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ آپ بدستور زندہ ہیں، مصروف عبادت ہیں اور ان کے تعمیراتی کاموں کی نگرانی بھی فرما رہے ہیں، اس لیے وہ عرصے تک اپنے کام میں مصروف رہے۔ پھر اسی دوران ہوا یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دیمک لگ گیا۔ رفتہ رفتہ دیمکوں نے آپ کے عصا کی لکڑی اس حد تک چاٹ لی کہ وہ بالکل کھوکھلی ہو گئی اور آپ کی ٹیک کا بوجھ نہ سہار سکی۔ چنانچہ اس مرحلے پر آپ کا مبارک جسم فرش پر آ گرا۔ عصا کو دیمک چاٹنے اور آپ کے جسم کے زمین پر گر پڑنے کے بعد ہی جنوں کو پتہ چلا کہ آپ تو وفات پا چکے ہیں۔ اس سارے عرصے میں دن رات محنت کر کے جنوں نے وہ تمام کام مکمل کر لیے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے ان کے ذمے سونپ دیے تھے۔ چنانچہ جنوں کو بہت تاسف ہوا کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد تو ان تعمیراتی کاموں کی مصیبتوں میں نہ پڑے رہتے۔